بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ کتاب توضیح المسائل کے اسباق ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں، جن میں سے آج ہم 41واں سبق شروع کر رہے ہیں، جس کا عنوان اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری کی زکوٰۃ ہے۔ اونٹ، گائے، بھیڑ، ان کے نصابات ہم گزشتہ اسباق میں بیان کر کے آئے ہیں کہ کس کے کتنے نصاب ہیں اور اس پر کتنی زکوٰۃ ہوتی ہے، یہ تفصیلاً ہم بیان کر چکے ہیں۔ آگے کے مسائل ہم شروع کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1878، دو نصابوں کے درمیان زکوٰۃ واجب نہیں ہے، لہذا اگر کسی کی بھیڑوں کی تعداد پہلے نصاب سے جو کہ 40 ہے زیادہ ہو، لیکن دوسرے نصاب تک جو کہ 121 ہے نہ پہنچی ہو، تو اسے چاہیے کہ صرف 40 پر زکوٰۃ دے، اور جو تعداد اس سے زیادہ ہو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور اس کے بعد کے نصابوں کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ یہاں پر یہ بھیڑ کے نصاب میں تھوڑا سا عجیب لگ رہا ہے، کیونکہ اونٹ اور گائے کے جو نصاب بیان کیے گئے تھے اس میں یہ تھا کہ پہلے اور بعد والے نصاب جو ہیں وہ عموماً ان کی تعداد برابر تھی، زیادہ یا اگر پہلا نصاب جو تھا اس سے بعد والا نصاب جو ہے وہ یا تو اس کے برابر تھا یا اس سے کم تھا۔ لیکن یہاں پر اس میں کیا ہے کہ پہلا نصاب 40 ہے اور دوسرا نصاب 121 ہے، یہ تعداد بہت زیادہ ہے، یعنی اگر ڈبل کر دیا جائے تو بھی 80 بنتا ہے، لیکن یہ اس سے بھی زیادہ ہے، تو اس میں تھوڑا سا عجیب لگ رہا ہے، البتہ کیونکہ حکم ہے تو جو نصاب بیان ہوا ہے ہمیں اسی کے مطابق عمل کرنا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر پہلے نصاب تک پہنچ جائے تو اس کی زکوٰۃ ہے، اور اس کے بعد جب تک کہ دوسرے نصاب تک نہیں پہنچتے، پہلے اور دوسرے نصاب کے درمیان جتنی بھی بھیڑیں زیادہ ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ مثلا کسی کے پاس 40 تھی، اس نے 40 کی زکوٰۃ ادا کر دی، اب اس کے پاس 50 ہیں، 60 ہیں، 70 ہیں، 80 ہیں، 90 ہیں، 100 ہیں، 110 ہیں، 120 ہیں، جب تک کہ 121 نہیں ہوتی، 40 کے بعد جتنا عدد بڑھتا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہی اس مسئلے میں بیان فرما رہے ہیں کہ دو نصابوں کے درمیان زکوٰۃ واجب نہیں ہے، لہذا اگر کسی کے پاس بھیڑوں کی تعداد پہلے نصاب سے جو کہ 40 ہے زیادہ ہو، کہہ رہے ہیں کہ کسی کے پاس اگر 40 سے زیادہ جو پہلا نصاب ہے اس سے زیادہ ہو جائیں، لیکن دوسرے نصاب تک جو کہ 121 ہے نہ پہنچی ہو، 121 تک کا بھی نہیں پہنچی، تو اسے چاہیے کہ صرف 40 پر زکوٰۃ دے، وہ صرف 40 پر زکوٰۃ دے گا، اس سے 40 سے زیادہ نہیں دے گا، اور جو تعداد اس سے زیادہ ہو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جتنی بھی تعداد زیادہ ہو، اگر 121 تک، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو مثال دے کے بتایا کہ اگر 120 بھی ہو جائے تب بھی 40 کے بعد اور 121 کے درمیان جتنے بھی عدد بڑھتے ہیں
اس پر زکات نہیں ہے، اور اس کے بعد کے نصابوں کے لیے بھی یہی حکم ہے، یعنی دوسرے نصاب تک، پہلے سے دوسرے کے درمیان جتنے بھی ہوں، جب تک دوسرے تک نہیں پہنچتا زکات نہیں ہے۔ اب دوسرے اور تیسرے کے درمیان جتنے بھی ہوں، اضافہ جتنا بھی ہو، جب تک تیسرے تک نہیں پہنچتا تب تک زکات واجب نہیں ہے۔ یہ مسئلہ نمبر 1879۔ اونٹ، گائیں اور بھیڑیں جب نصاب کی حد تک پہنچ جائیں تو خواہ وہ سب نر ہوں یا مادہ، یا کچھ نر ہوں اور کچھ مادہ، ان پر زکات واجب ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ زکات کے واجب ہونے میں جنس، یعنی نر اور مادہ کے اعتبار سے جو جنس ہوتی ہے اس کا کوئی معیار نہیں ہے، یعنی سارے نر ہوں تب بھی زکات ہے، سارے مادہ ہوں تب بھی زکات ہیں، کچھ نر ہوں کچھ مادہ ہوں تب بھی زکات ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ اونٹ، گائیں اور بھیڑیں، یعنی جو حیوانات، جو جانوروں پر زکات ہوتی ہے وہی چاروں آ گئی کہ اونٹ، گائیں، بھیڑیں اور بکریاں اس میں شامل ہیں، تو ان کے لیے مادہ یا نر ہونا کوئی معیار، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، نر ہوں گے تب بھی زکات ہوگی، مادہ ہوں گے تب بھی زکات ہوگی، دونوں قسم کے ہوں گے تب بھی زکات واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 1880۔ زکات کے ضمن میں گائے اور بھینس ایک جنس کی شمار ہوتی ہیں۔ اب یہاں پہ جو میں بار بار چیز بیان کر رہا تھا کہ بھیڑ اور بکری ایک ہی ہے، اس کو واضح کر کے اس مسئلے میں بیان کر رہے ہیں کہ زکات کے ضمن میں گائے اور بھینس ایک جنس کی شمار ہوتی ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں آج کل بہت زیادہ بھینسوں کو پالا جاتا ہے کیونکہ وہ دودھ زیادہ دیتی ہیں، گائیں کم پالی جاتی ہے، اور گائے جو ہے وہ بہت زیادہ تر ان علاقوں میں، بہت زیادہ جو سردی کے علاقے ہوتے ہیں وہاں پر گائے پالی جاتی ہے، البتہ ہمارے علاقوں میں یہاں پر زیادہ تر بھینسیں پالی جاتی ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ بھینس ہو اس پر بھی گائے کا حکم ہی ہے، یعنی جو نصاب گائے کا ہے وہی بھینس کا ہے، جو زکات گائے کی ہے وہی بھینس کی ہے۔ اور عربی اور غیر عربی اونٹ ایک جنس ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اونٹ جو ہیں بعض عربی ہیں یعنی عرب کے ہیں، اور بعض جو ہے دوسرے ممالک کے ہیں، ان کو غیر عربی کہا جاتا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں زکات کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، عربی ہو تب بھی زکات ہے، اور اگر عربی نہ ہو، غیر عربی ہو تب بھی زکات ہے، اور وہی نصاب ہے اور وہی زکات اس پر واجب ہے۔ اسی طرح بکری، بھیڑ اور بھیڑ کے وہ بچے جو 6 ماہ یا 1 سال کے ہوں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، کہہ رہے ہیں کہ بکری ہو وہی بھیڑ والا حکم رکھتی ہے، جتنی بھیڑیں نصاب کے لیے معیار ہے اتنی بکریاں نصاب کے لیے معیار ہیں، اگر نصاب تک پہنچ جائے تو جس طرح بھیڑ نصاب تک پہنچ جائے تو اس پر زکات واجب ہوتی تھی، اسی طرح اگر بکری نصاب تک پہنچ جائے تو اس پر بھی زکات واجب ہوگی۔ البتہ یہاں پر ایک اور چیز انہوں نے بھیڑ اور بکری کے لیے واضح کی ہے کہ اس کی عمر کتنی ہو، کون سا بھیڑ یا بکری کا بچہ زکات میں شمار ہوگا، یعنی کہ وہ بچے جو 6 ماہ یا 1 سال کے ہوں ان میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی اس کو بھی بھیڑ یا بکری شمار کر کے اس پر بھی زکات، اس کو بھی گنتی میں، نصاب کی گنتی میں اس کو بھی لایا جائے گا۔
अब आ जाइए मसला नंबर 1881। अगर कोई शख्स ज़कात के तौर पर भेड़ दे तो एहतियात वाजिब की बिना पर जरूरी है कि वो कम अज कम दूसरे साल में दाखिल हो चुकी हो, और अगर बकरी दे तो एहतियातन जरूरी है कि वो तीसरे साल में दाखिल हो चुकी हो। अब यहां पर इन्होंने भेड़ और बकरी के, जो भेड़ और बकरी ज़कात के तौर पर देनी है, उसकी उम्र में थोड़ा इन्होंने फर्क बयान किया है कि अगर मसलन ज़कात तो वाजिब हो गई, अब हमें ज़कात के तौर पर भेड़ देनी है या बकरी देनी है, तो अगर भेड़ हो तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए और अगर बकरी हो तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, इसको वाज़े फरमा रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर कोई शख्स ज़कात के तौर पर भेड़ दे, मसलन भेड़ों पर ज़कात वाजिब हुई और उन्हीं में से वो एक भेड़ जो है वो ज़कात के तौर पर देना चाहता है, तो कह रहे हैं कि एहतियात वाजिब की बिना पर जरूरी है कि वो कम अज कम दूसरे साल में दाखिल हो, यानी एक साल मुकम्मल कर चुकी हो और दूसरे साल में वो दाखिल हो चुकी हो। यह है भेड़ का हुक्म। और अगर बकरी दे, भेड़ पर या बकरी पर ज़कात वाजिब हुई है लेकिन वो ज़कात के तौर पर बकरी देना चाहता है, तो एहतियातन जरूरी है कि वो तीसरे साल में दाखिल हो चुकी हो, वो भेड़ से बड़ी हो, यानी 2 साल मुकम्मल करके वो तीसरे साल में जब दाखिल हो चुकी हो तो उसकी ज़कात दी जा सकती है बकरी के लिए। अब आ जाइए मसला नंबर 1882। जो भेड़ कोई शख्स ज़कात के तौर पर दे, अगर उसकी कीमत उसकी भेड़ों से मामूली सी कम भी हो तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन बेहतर है कि ऐसी भेड़ दे जिसकी कीमत उसकी हर भेड़ से ज्यादा हो। नीज गाय और ऊंट के बारे में भी यही हुक्म है। यहां पर बयान कर रहे हैं कि मसलन उसकी भेड़ें हैं, मसलन 40 भेड़ें हैं, उस पर ज़कात वाजिब हो गई। अब उसमें से उसने ऐसी भेड़ दी जिसकी कीमत उसकी बाकी जो 39 भेड़ें हैं उनसे कुछ कम बनती है, मामूली सी कम बनती है, तो कह रहे हैं कि हर्ज नहीं है, ऐसी भेड़ देने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बेहतर क्या है, दे सकता है, लेकिन बेहतर क्या है, कह रहे हैं कि बेहतर यह है कि ऐसी भेड़ दे जिसकी कीमत उसकी 39 भेड़ों से कुछ ज्यादा हो। यानी दूसरे अल्फाज में यूं समझिए आप कि अच्छे से अच्छी वाली भेड़ ज़कात के तौर पर देना 40 में से बेहतर है, और मामूली सी अगर कम हो, 39 में से कम वाली अगर दे तो भी ज़कात अदा हो जाएगी, हर्ज नहीं है, अलबत्ता बेहतर नहीं है। बात समझ में आ गई? अच्छा, कह रहे कि नीज गाय और ऊंट के बारे में भी यही हुक्म है। अगर आपकी गायों पर ज़कात वाजिब हो गई तो ऐसी गाय जो कि उन गायों में से मामूली सी कम कीमत वाली हो, कम कीमत वाली हो यानी थोड़ी सी कमजोर लाकर हो, तो वो भी ज़कात के तौर पर दे सकते हैं, हर्ज नहीं है। लेकिन बेहतर यह है कि मोटी ताजी और सब में से जो अच्छी हो वो दे। यही हुक्म ऊंट के बारे में भी है कि सबसे जो अच्छा ऊंट हो वो देना बेहतर है। अलबत्ता कमजोर सा, कुछ कमजोर उनमें से मामूली सा कमजोर अगर देते हैं ज़कात के तौर पर भी, तब भी कोई हर्ज नहीं है। मसला नंबर 1883। अगर कई अफराद बाहम हिस्सेदार हों तो जिस जिसका हिस्सा पहले निसाब तक
پہنچ جائے ضروری ہے کہ زکات دے، اور جس کا حصہ پہلے نصاب سے کم ہو اس پر زکات واجب نہیں۔ مثلا بھیڑ، گائے، اونٹ، بکری وغیرہ میں بہت سے حصے دار ہیں۔ اب ہر ایک نے اپنا اپنا حصہ نکالا، جس کا حصہ نصاب تک پہنچتا ہے اس پر زکات واجب ہے، اور جس کا حصہ نصاب تک نہیں پہنچتا اس پر زکات واجب نہیں ہے۔ مثلا 3-4 افراد نے مل کے پیسے جمع کیے، اب اس میں کچھ کی قیمت، کچھ کا مال دیا ہوا جو ہے وہ کچھ زیادہ ہے، کچھ کا کم ہے، کچھ کا اس سے کم ہے، اسی طرح ترتیب کے ساتھ ان کا مال ہے۔ ساروں نے ملا کے بھیڑ بکریاں خرید کر رکھی اور اس کو پالنا چرانا شروع کر دیا۔ اب جب زکات کا ٹائم آیا، جب انہوں نے حساب لگایا تو کہ مثلا ایک جو تھا اس کا نصاب تک پہنچ گیا، دوسرا جو تھا اس کا نصاب تک نہیں پہنچا۔ اسی طرح مثلا چند افراد ہیں، ان میں سے چند افراد کا نصاب تک پہنچ گیا، چند افراد کا نصاب تک نہیں پہنچا، تو جس کا نصاب تک پہنچ گیا ہے اس پر زکات واجب ہے، جس کا نصاب تک نہیں پہنچا اس پر زکات واجب نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 1884، اگر ایک شخص کی گائیں یا اونٹ یا بھیڑیں مختلف جگہوں پر ہوں اور وہ سب ملا کر نصاب کے برابر ہوں تو ضروری ہے کہ ان کی زکات دے۔ مثلا کوئی شخص ہے، اس کے باڑے بنے ہوئے ہیں، یا مثلا اس نے بھینسیں یا یہ جانور جو ہیں اونٹ، گائیں، بھیڑ، بکریاں وغیرہ جو ہیں وہ پالی ہوئی ہیں۔ اب ایک شہر میں اس کی کچھ بھیڑیں ہیں، دوسرے شہر میں کچھ بھیڑیں ہیں، تیسرے شہر میں کچھ بھیڑیں ہیں، اسی طرح مختلف شہروں میں مختلف جگہوں پہ اس نے بھیڑیں یا اونٹ یا گائے جو بھی جانور جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں۔ تو اب کیا ان کا نصاب جو ہے وہ الگ الگ کر کے حساب لگایا جائے گا یا ساروں کا ساتھ لگایا جائے گا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ساروں کا ساتھ لگایا جائے گا، اور سب کو ملا کر اگر نصاب کے برابر ہوتے ہیں تو زکات دینی پڑے گی۔ مثلا 4 شہروں میں اس کی بھیڑیں جو ہیں وہ پھیلی ہوئی ہیں، ایک میں 10 ہے، ایک میں 10 ہے، دوسرے میں 10 ہیں، تیسرے میں 10 ہیں، چوتھے میں 10 ہیں، سارے شہروں کی ملا کر اس کو 40 بن جاتی ہیں، تو اس کو زکات ساروں کو ملا کر نصاب کے برابر ہو گئی تو اس پر زکات دینی پڑے گی اسے۔ وصلی اللہ علیہ وآلہ